آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تیرے لیے دعا کریں کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی روزی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں کبھی بھی ایک آنسو نہ آنے دیں کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کی عورتیں میلے اور درگاہوں پر نہیں جاتی ہیں اس گھر میں حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ بیوی کی عزت مرد کی شان۔ بیوی کی عزت تمہاری مردانگی کی پہچان ہے۔ اگر تم اسے دوسروں کے سامنے نیچا دکھاتے ہو تو تم خود کو نیچا کر رہے ہو۔ اصل مرد وہی ہے جو بیوی کو سب کے سامنے فخر سے اپنا کہے اور تنہائی میں اس کا محافظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا مہر کم ہو وہ عورتوں میں زیادہ برکت والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب بیٹھنے والا وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والا ہے۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگا، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ بھوک اور غریبی سے کبھی مت گھبرانا کیونکہ یہ تو میرے نبی کے گھر سے ہو کر آئی ہے۔ 3 لوگوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھلائی مانگتے ہیں تو ان کے لفظ سیدھا عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 2 بیوی کی دعا اپنے شوہر کے لیے۔ جب بیوی دل سے اپنے شوہر کی کامیابی اور سلامتی کی دعا کرتی ہے تو اللہ اس کے گھر میں رحمت برسا دیتا ہے۔ نمبر 3 مسافر کی دعا جب کوئی سفر میں ہوتا ہے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر خدا کو جو پسند آتا ہے وہاں ہوتی ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ جدائی شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے اور اس جدائی ڈالنے والا اور اس سبب کو شیطان سے تربیت دی گئی ہے۔ توق کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے مگر قیامت کے دن وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ حق نکاح کے بعد عورت کا اصلی گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے شوہر کا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ ایمان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نماز کے 7 انعام: نمبر 1 روزی میں برکت، نمبر 2 تندرستی صحت، نمبر 3 نیک اولاد، نمبر 4 خوشحال گھر، نمبر 5 دنیا میں عزت، نمبر 6 میدان حشر میں جام کوثر، نمبر 7 آخرت میں جنت۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 بے ہوش ہو جانے سے، نمبر 2 منہ بھر کر الٹی ہونے سے، نمبر 3 مجنون یا پاگل ہونے سے، نمبر 4 نماز کے حالات میں ہنسنے سے، نمبر 5 خون بدن سے نکل جانے سے، نمبر 6 ٹیک یا سہارا لے کر سونے سے، نمبر 7 پیخانہ یا پیشاب کے راستے سے کچھ نکل جانے سے، نمبر 8 ہوا کا خارج ہو جانے سے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل گرو گے۔ 786 کا مطلب 7 آسمان ہے اور 8 جنت کے دروازے ہیں۔ 6 دن میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن توبہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف اور ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے قبر میں کون کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں؟ قبر میں پوچھے گئے سوال: نمبر 1 نام مسلمان، نمبر 2 والد کا نام آدم، نمبر 3 خالق اللہ، نمبر 4 پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 5 کتاب قرآن، نمبر 6 شناختی علامت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 7 مذہب اسلام، نمبر 8 موجودہ پتہ دنیا، نمبر 9 مستقل پتہ جنت انشاءاللہ۔ گھمنڈ مت کرو، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا جانتا ہے۔ نہ دولت پر، نہ نسل پر، نہ زنانی پر، نہ علم پر، نہ حسن پر۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج نکلا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حدیث مسلم سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا، چاہے مارا گیا یا زندہ لوٹا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ظالم کا ساتھ دینا: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جنت میں مکان: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ کاموں میں برکت: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ سجدوں میں کثرت: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے، تو سجدے میں آ، میں تجھے پہ اپنا رحم برساؤں گا، تو جو بھی دعا مانگے گا میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ میں وہ رب ہوں جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تیرے لیے وہ رزق
مقرر کیا ہے جو صرف تیرا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں برکت ہوگی، تیرے قدموں میں دولت ہوگی اور تیرے دل میں وہ سکون ہوگا جو میرے رحمت کا تحفہ ہے۔ تو اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھ، جو بیت گیا وہ میرا امتحان تھا۔ میں نے تجھے ان راستوں سے گزرا تاکہ تو میری قدر سیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ اپنی وصیت لکھے بنا 3 رات گزار دے۔ مطلب وصیت کو دیر کرنا یا ٹالنا ٹھیک نہیں بلکہ جلد لکھ دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 رات بھی گزار دے جبکہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 رات بھی گزار دے جبکہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں سوائے اس شرط کے جو حرام چیز کو حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس شخص کے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف ہو وہ شرط ناجائز ہے، چاہے وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ صفائی اور خوشبو کا احترام پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ سیرت سے سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صفائی، عطر اور اچھے لباس کا دھیان رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی شرطوں پہ قائم رہتے ہیں سوائے اس شرط کے جو حرام چیز کو حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رات کو استغفار کر کے سونا چاہیے۔ اگر ماں کا چہرہ بار بار آنکھوں میں آئے تو سمجھ لو یہ 3 چیزوں کی علامت ہے۔ نمبر 1، رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ نمبر 2، خدمت رحمی کا بلاوا۔ نمبر 3، فیصلہ یا آزمائش قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہوئے تو زیادہ نیکی کر سکو گے، اگر بدکار ہوئے تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے دیتا ہے اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا، پینا، لینا، دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیئے اور سیدھے ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فوت ہو گئے ان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ سے کہا، جو کوئی ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کوئی پڑھ لے تو رب تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب
عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کی پیاری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جمعہ کے دن تمہارے لیے بہترین دنوں میں سے ہے، اس لیے اس دن تم ہمارے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہاری بھیجی ہوئی درود مجھے پیش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جمعہ کے دن تمہارے لیے بہترین دنوں میں سے ہے، اس لیے اس دن تم ہمارے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہاری بھیجی ہوئی درود مجھے پیش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پہ رحم نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ لڑکی اللہ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، بارش ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اسے 10 نیکی پہلے ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پاکی اعضاء ایمان ہے۔